بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان دنوں پاکستان کے بہت اہم دورے پر ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سے پاکستانی ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ان کو مناظرے کا چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ محترم سامعین، اب پاکستان سنی تحریک لاہور نے ڈپٹی کمشنر کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ لاہور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے پر پابندی لگا دی جائے تاکہ وہ لاہور نہ آ سکے۔ اور یہ پابندی ان پر کیوں لگا دی جائے، اس کا وجہ بھی اس خط میں لکھا ہے۔ وہ خط آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس خط میں لکھتے ہیں: بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب جناب عالی، گزارش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نامی ایک شخص جو کہ بھارتی شہری ہے، جس کے عقائد اور نظریات اسلام کے خلاف انتہائی نامناسب اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور اولیاء کے خلاف توہین آمیز نظریات، انتہا پسندی اور فرقواریت کو فروغ دیتا ہے، جس سے عاشقان رسول اور محبان اہل بیت اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا لاکھوں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مکتب فکر کی دل آزاری ہو رہی ہے اور انتشار نفرت اور فرقواریت کا سبب بن رہا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لاہور پنجاب پاکستان آمد پر شدید ترین تحفظات ہیں، لہٰذا اس کو لاہور پنجاب پاکستان میں آنے سے باز رکھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا مذہبی انتشار برپا نہ ہو سکے۔ نیچے جس نے یہ لکھا ہے شریف الدین قذافی نام لکھا ہوا ہے، جو ضلعی صدر ہے پاکستان سنی تحریک لاہور کا۔ ان کا نمبر بھی نیچے مینشن ہے اور اس خط پر دستخط بھی موجود ہے۔ محترم سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل میں اختلاف ان کے ساتھ دوسرے علماء کا بھی ہے، لیکن جب وہ پاکستان آئے ہیں اور جب سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، تو تب سے تمام علماء جتنے بھی دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ پاکستان آئیں، جہاں پر آپ جلسہ کرنا چاہیں، جہاں پر اجتماع کرنا چاہیں، جہاں پر لوگوں کو آپ علم کی تعلیم دینا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسائل میں علماء کا اختلاف آپس میں ہوتا رہتا ہے ہر کسی کے ساتھ، لیکن اتنا متشدد ہونا کہ کسی مہمان کو پاکستان آنے سے روکنا، پھر ان کے خلاف جا کے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دینا کہ ان کو لاہور آنے نہ دینا، اور پاکستان میں وہ اولیاء کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اہل بیت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اسی طرح جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو جو غلط عقائد ہوتے ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے مسائل اس میں دوسرے علماء کا بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارا مہمان ہے، اور مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مہمان کو وہ اپنے گھر سے نکالے یا اس کے بارے میں اس طرح کی درخواست جمع کرائے کہ اس کو یہاں پر آنے نہ دے۔ تو مہمان دل میں کیا کہے گا کہ میں ان لوگوں کا مہمان ہوں اور یہ مجھے روک رہا ہے کہ اس جگہ پر آپ نہ آئے، لاہور نہ آئے، اسلام آباد نہ آئے، کراچی نہ آئے، تو میں آیا کس لیے ہوں؟ تو اس لیے ہوش کے ناخن لے اور مہمان کا اکرام کرے اور ان کو عزت دے، اور جو مسائل میں اختلاف ہے وہ چلتے رہتے ہیں تمام علماء کے ساتھ، اختلافات کو اپنی جگہ رکھے لیکن مہمان اور مہمان نوازی کو اپنی جگہ رکھے۔ وہ ہمارا مہمان ہے، اس لیے ہم پر اس کا اکرام کرنا لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا